رات آپ دیکھیں گے. ہم امیدوار ہے انشاءاللہ، خاص کر جو ہماری نئی نسل جو ایک روشن افکار لے کر آئے ہیں، تو ہمیں ان سے بھی بہت زیادہ توقعات ہے. لیکن قلمی اعتبار سے چونکہ فرہنگ اسلامی کا حکم وہی سورہ مبارک کا یہ اقرا پہلی وحی ہے، لیکن حکم ہے وہی ثقافت کا، پڑھنے کا، اور اس کے بعد ایک پڑھنے کا حکم ہے اور دوسرا قلم کے بارے میں تذکرہ ہے. لیکن آج میں ایک ظاہراً مجہول شخصیت کے بارے میں پردہ اٹھانا چاہوں گا، وہ بھی پاکستانی حوالے سے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے 2 مجتہد گزرے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک ہمارے صاحبان فکر اور اہل قلم بھی ان کی شخصیات سے واقف نہیں ہے. لیکن ان دونوں باپ بیٹے ہیں. آج سے 125 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان میں سے ایک کا نام ہے سید ابوالقاسم حائری اور دوسرے کا نام ہے سید علی حائری. کچھ ان کے کردار کے بارے میں عرض کروں کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے علماء ثقافت اسلامی پھیلانے کے لیے کس حد تک کوشش کرتے رہے ہیں. سید ابوالقاسم یہ دہلی میں پیدا ہو گئے، اس کے بعد عراق کا سفر کیا، اور یہ وہ شخصیت ہے جو شیخ مرتضی انصاری صاحب رسائل کے پاس پڑھ چکے ہیں اس دور میں. آج اگر حوزہ میں جو کتاب آج بھی بدون شک اگر اس کی سلطنت چل رہی ہے تو وہ رسائل ہے. تو شیخ انصاری کا خاص شاگرد رہے ہیں، اور ان کے آثار اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 44 ان کی کتابیں ہیں، اور اکثریت کتابیں فارسی میں لکھی ہیں، اور کچھ تقریباً 1 درجن کتابیں اردو میں بھی ان کی ہے، اور ایک آدھی کتابیں اردو میں بھی ہے. یعنی 3 زبانوں میں اس مجتہد کی کتابیں ہیں. لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو فاضل ہندی کے نام سے جانتے تھے، اور بہت زیادہ ان میں صلاحیت تھی. اور ایک تفسیر انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر لوامع التنزیل. یہ تفسیر 27 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو پہلی بار لاہور میں جا کر نماز جمعہ قائم کیا. مجتہد ہے، لیکن لاہور میں جانے کے بعد لاہور کو علمی مرکز میں تبدیل کیا، اور نماز جمعہ اور شب قدر کے جو مبارک احیاء کا جو پروگرام ہے وہ بھی انہوں نے زندہ کیا. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کیا، اور وہ بھی کلامی منہج پہ، چونکہ پاکستان میں جو شیعوں پر جو یلغار تھے، شیعوں کو مثلا مشرک کہنا، کافر کہنا، تقریباً ہر دور میں شکوک و شبہات کا، تو قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھا. لیکن جب سورہ یوسف لکھ رہے تھے تو ان کا انتقال ہوا. یعنی تقریباً 12 جلدوں ان کا یہ پروگرام تھا، قرآن کی 30 جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھے. آپ یہ ذرا دقت کریں، 150 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ جہاں نہ علم پھیلا ہے، نہ آج کل کی طرح آپ کے لیے کمپیوٹر کا کوئی نظام تھا، بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن اس زمانے میں ایک تو یہ ہے کہ تفسیری اتنا بڑا کام، اور اس کے علاوہ 44 ان کے آثار، مختلف آثار اس تفسیر کے علاوہ. لیکن تفسیر یہ مکمل نہ کر سکے. اس کے بعد مرنے سے 1 ہفتہ پہلے اپنی موت کی خبر دی، اور اپنا بیٹا بھی مجتہد. لیکن بیٹے کا کردار، بیٹے نے بقایا تفسیروں کو تقریباً 27 جلدوں تک مکمل کیا. یعنی 15 جلدیں بیٹے نے لکھی، اور بیٹے کی اگر کتابوں کی اگر تعداد دیکھے تو 42 کتابیں ہیں، اور کچھ دورجات ہے. خود فتاوی حائریہ، باقاعدہ یہ دونوں مجتہد تھے، فتوے دیتے تھے، اور ان کے فتووں پر مشتمل ایک مجموعہ ہے جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے. لیکن یہ تفسیر بدقسمتی سے ابھی تک چھپی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تفسیر کہیں سے مل سکتی ہے، تو یہ سامنے والا کتاب خانہ، یہ لائبریری ہے،
مارشی نجفی آیت اللہ مارشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں 27 جلدیں موجود ہیں اس وقت بھی، لیکن وہی خطی صورت میں موجود ہے، لیکن یہ تفسیر البتہ 1-2 مرتبہ کچھ جلدیں لاہور میں چھپی ہے، لیکن ابھی کہیں سے یہ تفسیر ملتی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں 3 زبانوں میں کتابیں لکھی، اور آیت اللہ سید علی حائری کہ جو خطابت کے حوالے سے ہندوستان جاتے تھے، عراق جاتے تھے اور ایران آتے تھے، خود پاکستان میں ہر حوالے سے یہ بہت بڑے خطیب بھی تھے، لیکن ایک کام جو انہوں نے کیا وہ ابھی تک ہم سے مجہول ہے۔ ایک تو یہ تفسیری حوالے سے، اور دوسرا کام لاہور میں جس محلے میں رہتے تھے وہ علامہ اقبال کا بھی محلہ تھا، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے علامہ اقبال اور یہ آپس میں ہم محلہ تھے، تو رات کے وقت عموماً علامہ اقبال انہی کے گھر آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ علمی مباحثات ہوتے تھے علامہ اقبال کے۔ تو ایک مرتبہ علامہ نے ان سے کہا ہے اقبال سے، اقبال تم اشعار تو کہتے ہو، فکری باتیں تو کرتے ہو، تم بہت ساری باتیں تو کرتے ہو، لیکن آج تک اہل بیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو لکھتے ہیں علامہ اقبال نے جو بھی اشعار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شان میں لکھنا شروع کیا، وہ آیت اللہ سید علی حائری کے اس دن کے مباحثے کے نتیجے میں اقبال نے یہ قدم اٹھایا اور قلم اٹھایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ علامہ اقبال انہی کے ہاتھوں پہ شیعہ بن گئے۔ یہ ابھی تک یہ رازیں ہم تک پہنچی نہیں ہے۔ اور جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال کا جنازہ پڑھانے والا بھی سید علی حائری تھے، یعنی اس قدر پایے کے عالم تھے کہ علامہ اقبال جیسے مفکر پاکستان واقعاً آج بھی ان کے اشعار سے ہم سب متاثر ہے۔ تو اگر شیعہ اگر بنا ہے تو اس مجتہد کی وجہ سے اور ان کے ہاتھوں سے۔ اور جب یہ لاہور میں تقریر کر رہے تھے تو تقیہ کے موضوع پر، کیونکہ شیعوں کو کہتے تھے یہ نفاق ہے، تو کہتے ہیں کہ مجلس میں 3 اہل سنت بڑے عالم اٹھے اور وہیں پر شیعہ بن گئے۔ تو یقیناً یہ شخصیتیں اب ہمارے سامنے بھی آنا چاہیے اور ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ان شخصیتوں کی زندگی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عالمی سطح پر اگر ہم اپنے کردار کو اگر دیکھنا چاہیں